55, 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید. مفاد عامہ کا علم بردار. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل. اور آپ ہی کے ہاتھوں سے آج کے صاحب کتاب صاحب کی خدمت سے یہ سباق نامہ پیش کیا گیا. میں چاہوں گا کہ اس میں درج الفاظ جو جملے جو ستائشی کلمات اس میں درج ہیں وہ ہمارے جاوید انصاری صاحب مائک پہ تشریف لائیں اور اس ذمہ داری کو نبھائیں. جناب ایڈوکیٹ عظیم خان صاحب، ڈاکٹر عبد الکریم سالار صاحب، پرکاش جیبھنکر جی، ایڈوکیٹ واصف صاحب، ڈاکٹر سعید فیضی صاحب، یہاں حاضرین السلام علیکم. قبل اس کے کہ میں سپاس نامہ پیش کروں، دو باتیں میں کہنا لازمی سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو دعوت نامہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے اس کی ترتیب میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی. جو سینئر شعراء تھے، بزرگ شعراء تھے، ان کو آخری میں رکھا گیا اور جو جونیئر شعراء تھے ان کو اولیت دی گئی. میں ایسا سمجھتا تھا کہ اولیت اس کو دی جائے جو پہلے کلام پڑھیں گے. بہرحال یہ ذاتی طور سے میری غلطی تھی، آپ اسے درگزر کریں گے. دوسری بات یہ کہ جہاں ایڈوکیٹ واصف صاحب ہیں، تسکیت جی ہیں، عظیم خان صاحب ہیں، ایک بہت سینئر وکیل ایڈوکیٹ جلیل احمد صاحب، ہم سے وہ بھی غلطی ہوگی کہ انہیں مدعو نہیں کر سکے، اس کے لیے بھی میں ذاتی طور سے معافی چاہتا ہوں. یہ پیش خدمت ہے سپاس نامہ جو اردو لائبریری ٹرسٹ کی جانب سے نند کشور بھٹرا صاحب کی خدمات کے اعتراف میں پیش کیا جا رہا ہے. عنوان ہے گلشن آباد کا ایک سچا محب اردو نند کشور بھٹرا. محب اردو عالی وقار ایڈوکیٹ نند کشور بھٹرا صاحب، آداب. امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. آپ کے علمی، قانونی اور ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے چند جملے قلم بند کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. جناب نند کشور بھٹرا کا شمار ملک کے نامور قانون دانوں میں ہوتا ہے جو 50 سالہ وکالتی تجربہ رکھتے ہیں. آپ نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں نمایاں مقام حاصل کیا اور اپنے بے مثال علم و تجربے سے نہ صرف ناسک بلکہ بیرون شہر بھی اپنی قابلیت کا لوہا منوایا. ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آپ کی زندگی بچپن سے لے کر کامیابی تک محنت اور جدوجہد کی ایک دلکش داستان ہے. انتہائی مشکل حالات میں پرورش پانے کے باوجود آپ نے اپنے یقین محکم اور عمل فہم کو اپنی کامیابی کا زینہ بنایا. اپنی لگن اور عزم کے ساتھ آپ نے تمام رکاوٹوں کو دور کیا اور پیشہ وکالت میں نمایاں مقام حاصل کیا. بقول شبیر آصف، یہ برگ بار یوں ہی نہیں لہلائے ہیں، یہ برگ بار یوں ہی نہیں لہلائے ہیں، پیڑوں نے موسموں کے بہت دکھ اٹھائے ہیں. نند کشور جی قانونی دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ کی اردو زبان سے بے پناہ محبت آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے. آپ نے اپنی مراٹھی کتاب یادش بقیر کا اردو میں ترجمہ کروا کر اردو زبان و ادب کے فروغ میں عملی کردار ادا کیا ہے. گلشن آباد میں آپ کی شخصیت اردو کے حوالے سے ایک مربی کی حیثیت رکھتی ہے.
اردو لائبریری مالیگاؤں کے لیے آپ کی گراں مایہ خدمات اور شہر ناسک کے اقلیتی اداروں کے لیے انجام دی گئی قانونی خدمات آپ کی وسیع النظری اور خدمت خلق کے جذبے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کی علمی بصیرت، قانونی مہارت اور اردو زبان سے بے پناہ محبت کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ آپ ایک ماہر قانون داں کے ساتھ ساتھ ایک مخلص اردو دوست کی حیثیت سے اپنی منفرد شناخت بنائی ہے۔ بقول دانش عامری، وہ اردو کا مسافر ہے، یہی ہے اس کی پہچان۔ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی۔ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی۔ جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ اردو لائبریری کے جملہ عہدیداران اور ارکان دعا گو ہیں کہ خداوند کریم آپ کی کاوشوں کو مزید کامیابی سے ہمکنار کرے اور اردو زبان کی ترقی و ترویج میں آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ من جانب صدر و اراکین اردو لائبریری ٹرسٹ مالیگاؤں، ضلع ناسک۔ یقیناً ستائشی کلمات سے لبریز یہ سپاسنامہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے جاوید انصاری صاحب۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وفا کا طرز محبت کی ایک کتاب ہوں، وفا کا طرز محبت کی ایک کتاب ہوں میں، تمام عالم امکان میں لاجواب ہوں میں، میرا وجود ہے آئینہ اس کی رحمت کا، نظر لگے نہ زمانے میں وہ انتخاب ہوں میں۔ یقیناً جس طرح سے آپ نے یاد البخیر میں اپنی یادوں کو منتخب کیا ہے وہ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہوگی تو آپ بھی اس سے محظوظ ہوں گے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے تاثرات کا سلسلہ دراز کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوشائند اعلان جو آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی جس کتاب کا یہاں پر اجرا ہوا یاد البخیر ایڈوکیٹ نند کشور بھٹڑا صاحب کی، یہ کتاب یہاں پر اسٹال پر موجود ہے اور قیمت اس کی 200 روپیہ ہے، لیکن آج آپ لوگوں کے لیے یہ صرف اور صرف 100 روپئے میں دستیاب ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی بہت ہی خوشائند ہے کہ یہ ساری رقم جو اس کتاب سے یہاں پر جمع ہوگی وہ اردو لائبریری ٹرسٹ کے ذمہ داران کو دی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی اعلانات ہیں جو آگے کی جانب ہم اس سے سنیں گے۔ میں یہاں پر گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے شہر عزیز کا ایک نوجوان قلمکار اور معلم محترم اسماعیل وفا یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ محترم اسماعیل وفا کا گلشن آباد کی وضاحت کر دیجیے۔ ناسک کو گلشن معزز حاضرین، گلشن آباد جو ہے ناسک کا قدیم نام ہے۔ جو تاریخ مالیگاؤں جو لکھی گئی تھی تو اس میں بھی مولانا عبد المجید ولی صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا کہ آئین اکبری میں بھی اس کا ذکر ہے کہ شہر ناسک کا جو قدیم نام ہے وہ اصل میں گلشن آباد ہے، اسی لیے اس کا عنوان گلشن آباد بتایا گیا ہے۔ نند کشور بھٹڑا جی، عام طور پر میں فلم اور تحریری طور پر کوئی مضمون جو ہے پیش کرنے کے خلاف ہوں، لیکن یہاں پر جو ایک آپیتی کی بات ہو رہی ہے تو اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سمیٹ کر سلیقے کے ساتھ پیش کی جائے اختصار کے ساتھ۔ ایڈوکیٹ نند کشور بھٹڑا ایک کامیاب وکیل بھی ہیں، ایک کامیاب انسان بھی۔ اس کا ثبوت ہم سب کا ان کی محبت میں یہاں جمع ہونا اور ان کی کتاب ان کی آپیتی پر گفتگو کرنا بھی ہے۔ آپیتی ایک ایسا روزن ہے جس سے ایک شخص کی زندگی کے حوالے سے اس کے عہد، سماج، رہن سہن، اقدار، ادب
اور دوسری تمام چیزیں در آتی ہیں۔ آبیتی میں انسان اپنے پورے اصل کے ساتھ نظر آتا ہے جیسا کہ وہ ہے۔ یہاں پر ایک بات ضرور ہے جس کا ذکر مشتاق احمد یوسفی نے اپنی آبیتی زرگزشت میں یوں کیا کہ آبیتی میں مصیبت یہ ہے کہ آدمی اپنی بڑائی بیان کرے تو خود ستائی کہلائے، اور اگر ازرائے کسر نفسی یا جھوٹ موٹ اپنی بڑائی خود بیان کرنے، اپنی برائی خود بیان کرنے بیٹھ جائے تو یہ احتمال کہ لوگ جھٹ یقین کر لیں گے۔ اگر آپ اس کتاب کو مطالعہ کریں تو احساس ہوگا کہ مصنف نے آبیتی اس طرح بیان کی کہ اس مرحلے سے بآسانی گزر گئے۔ اس کتاب میں ان کے زمانے کا مہاراشٹر اور خصوصاً ان کے اتحاد کا پس منظر ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک ایسا سماج جو اب ہمیں صرف کتابوں میں مل سکتا ہے۔ اس طرح یہ کتاب ایک ایسا تجربہ ہے جسے مصنف نے جیا ہے، اور اس کتاب کے ساتھ ہم اس عہد کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہمارے اطراف میں سینکڑوں کتابیں ہوتی ہیں، لیکن چند کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری پرواز کو بلند اور بلند کرتی ہیں۔ یقیناً ایسی کتابوں میں ہم اس کتاب یادش بخیر کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ بھوتڑا صاحب کا زندگی گزارنے اور مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بہت پازیٹیو اور پریکٹیکل ہے۔ بطور مثال انہوں نے نانا صاحب پردھان کے یہاں جونیئر وکیل کے طور پر کام کرتے ہوئے ہونے والی ایک کوتاہی، ایک خطا کا ذکر کیا کہ کس طرح ان سے 1450 روپے کورٹ فیس اپنی جیب میں چھوٹ گئی۔ میں کتاب کے اس موڑ پر پہنچا تو مجھے گاندھی جی کی آبیتی مائنڈ ایکسپیریمنٹس ود ٹروتھ کی یاد آئی کہ کس طرح گاندھی جی نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ اگر بھوتڑا صاحب اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے تو ڈھیر ساری ڈانٹ سنیں گے، اور اگر اس غلطی کو چھپاتے ہیں تو وہ غلطی عرصہ دراز کے بعد ایک بہت بڑی غلطی بن جائے گی۔ کتاب میں انہوں نے اس غلطی کے اعتراف کا تذکرہ کیا۔ اس واقعے میں جہاں ان کے احساس خطا کے بعد ندامت کا عنصر ملتا ہے، وہیں ان کے سینئر نانا صاحب کی دریا دلی اور بھوتڑا صاحب کے تئیں شفقت کا احساس ملتا ہے۔ زندگی کو دیکھنے کا، جینے کا طریقہ منفی ہو تو انسان ہر جگہ منفی خیالات رکھتا ہے۔ جس طرح ہم سکندر اعظم کی زندگی سے اکثر بے عملی کا درس لیتے ہیں کہ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، لیکن سکندر اعظم کے یہی 33 برسوں کی کہانی اور ان کے فتوحات کی تفصیلات جولیس سیزر نے پڑھی اور سکندر اعظم کی قبر پر گیا تو اس نے عہد کیا کہ وہ سکندر سے بڑا جرنیل بن کر دکھائے گا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی مہینہ سکندر کے نام پر نہیں، لیکن ایک مہینہ جولیس سیزر کے نام پر جولائی ضرور ہے۔ جہاں تک زندگی کو مثبت انداز سے دیکھنے کی بات ہے تو بھوتڑا صاحب کی زندگی میں جگہ جگہ ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں انہوں نے برائٹ سائڈ آف لائف دیکھا۔ بطور مثال ان کے گھر انکم ٹیکس کی ریٹ پڑی تو اس کا مثبت اثر بتاتے ہیں کہ اس کے بعد بھوتڑا پریوار کو بڑا اور بااثر خاندان مانا جانے لگا۔ بھوتڑا صاحب کا ذکر ہو، اس کتاب کا ذکر ہو، ان کے زندگی کی کہانی لوگوں کے سامنے آئے اور اردو کا ذکر نہ ہو تو ممکن نہیں۔ نند کشور بھوتڑا صاحب جتنے بڑے وکیل ہیں، اچھے انسان ہیں، اس سے زیادہ، اس سے بڑے اردو نواز بھی ہیں۔ اردو اشعار پڑھنا ایک ہے، سمجھنا اور استعمال کرنا دوسرا۔ اسی کے ساتھ اردو کے لیے مالی طور پر ساتھ دینا اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہے۔ بھوتڑا صاحب نے بہت سارے اردو شعراء کی کتابیں شائع کروائیں، انہیں مالی تعاون دیا، انہیں سپورٹ کیا، اور نسبت صرف ایک اردو۔ بھوتڑا صاحب کی اس کتاب کا باب سوم اردو نظموں پر مشتمل ہے، جن میں دعائیں، نیک خواہشات اور رخصتی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کتاب یادش بخیر کے آخری باب میں ہمیں محل کی مناسبت سے اشعار ملتے ہیں۔ ان کے واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھیں یا فیس بک پروفائل، بھوتڑا صاحب کی اردو نوازی ان کی وکالت سے بڑھی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس 100 سال سے زائد پرانی اردو لائبریری میں ایک اردو نواز اور ادب دوست شخصیت کی کتاب پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کتاب کو اصلاً مراٹھی میں تحریر کیا گیا، لیکن ریاض احمد صاحب نے سلیس اردو میں ترجمہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ اصل سے قریب ترین ترجمہ ہے۔ کتاب سے متعلق مجھے اظہار خیال کا موقع ملا، میں بھوتڑا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اور خصوصاً جاوید انصاری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ شکریہ۔ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، رہ رہ کے مجھ کو پڑھیں گے ورق ورق،
میں تجربات کے وہ سبق چھوڑ جاؤں گا. بالکل اپنی کتاب میں درج تجربات، مشاہدات اور اسی کا ذکر یہاں پر اسماعیل وفا صاحب کر رہے تھے. آئیے میں آصف سبحانی صاحب کو مدعو کرتا ہوں اور ایک درخواست کرتا ہوں میں تمام ہی مقررین سے کہ اس کے بعد ایک مشاعرہ بھی یہاں پر کیا جانا ہے، تو آپ تھوڑا سا اختصار سے کام لیں اور اپنی باتوں کو یہاں پر اچھے انداز سے پیش کریں. آصف سبحانی صاحب. السلام علیکم. چونکہ اختصار پہ بات آ گئی ہے تو جو روایتی چیزیں ہیں میں اسے در گزر کرتے ہوئے ڈائریکٹ اپنے مضمون پر آتا ہوں. آج کی تقریب کے صدر صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر مہمانان کرام، شروع کرتا ہوں اپنے تاثرات. سب سے پہلے تو میں ایڈوکیٹ محترم نند کشور گنگا کشن گڑھ صاحب کو ان کی سوانح یادش بغیر کی اجرا ثانی پر خلوص سے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. نیز وکیل صاحب اور ان کے ہمراہ ناسک ہی سے تشریف لانے والے میرے عزیز محترم ریاض احمد صاحب کا پرتفاق خیر مقدم. ریاض بھائی پیچھے بیٹھے ہمارے. ریاض بھائی پیشے سے انجینئر ہیں اور طنز مزاح نگار بھی ہیں اور انہوں نے ہی یادش بغیر کا مراٹھی سے اردو زبان میں کامیاب ترجمہ کیا ہے. ریاض بھائی اکثر وکیل صاحب کا ذکر خیر مجھ سے کیا کرتے تھے. وکیل صاحب کی گوناگوں اور ہمہ جہر شخصیت کے متعلق جان کر دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وکیل صاحب سے بالمشافہ ملاقات کی کچھ سبیل نکل آئی. اور میری یہ خواہش 17 نومبر 2024 کو اس وقت پوری ہوئی جب یادش بغیر کی تقریب اجرا ناسک میں وکیل صاحب ہی کے آشانے ہم سفر پر منعقد ہوئی. مجھے بذریعہ واٹس ایپ دعوت نامہ موصول ہوا اور مذکورہ تاریخ کو میں بھی محترم رمضان بھائی فیمس، ضیاء حکیم اور جاوید شفق انصاری کے ہمراہ اس تقریب اجرا میں شریک ہوا. وہاں وکیل صاحب سے ریاض بھائی نے میرا تعارف کرایا. وکیل صاحب بڑے ہی اتفاق سے بغل گیر ہوئے. وہ میرے لیے ایک یادگار لمحہ تھا. تب سے آج تک وکیل صاحب میرے رابطے میں ہیں. وکیل صاحب بڑے ہی سادہ لوگ انسان ہیں. فنون لطیفہ بالخصوص کلاسیکل موسیقی کے شہزادہ اور اردو زبان و ادب کے شہدائی، سخن فہم اور ادب نواز بھی ہیں. شاعروں اور ادیبوں سے قدر اتفاق فرماتے ہیں. نیز ان کی ترقی، ترویج و اشاعت کے لیے دست تعاون دراز رکھتے ہیں. ان کے دولت قدے پر آئے دن علمی، ادبی و شعری نصیحتیں منعقدہ تقریبات کا علمی، ادبی و شعری نشستیں منعقد ہوا کرتی ہیں اور تقریباً 1 درجن سے زائد کتابوں کا اجرا بھی انہی کی سرپرستی میں ہوا. علم و ادب کی بیشتر نابغہ روزگار شخصیات ان کی رہائش گاہ پر منعقدہ تقریبات کا حصہ بن چکے ہیں، جن میں فلمی نغمہ نگار حسن کمال، معروف شاعرہ دپتی مشرا، عبدالاحد سعد، سلام بن رزاق، حامد اقبال صدیقی، عبید اعظم اعظمی، ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر، عربی اسکالر شفیع سیف، شبیر آصف، یعقوب راہی، پردیپ نبھاڑکر اور مالیگاؤں کے مرحوم امین صدیقی صاحب، مرحوم صالح ابن تابش، اظہر صدیقی، شبیر ہاشمی، مرحوم ارشد مینا نگری صاحبان کے نام قابل ذکر ہیں. شہر ناسک میں ہونے والی کوئی بھی تقریب وکیل صاحب کے مخلصانہ مشوروں، رہنمائی اور سرپرستی کے بغیر کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی. موصوف ایک شہرت یافتہ اور کامیاب وکیل ہیں. 50 سال سے زائد عرصہ سے وکالت سے وابستہ ہیں. دولت، شہرت، عزت، غرض کہ انہیں زندگی میں ہر وہ چیز میسر ہوئی جو ایک کامیاب شخص کو ملنی چاہیے. باوجود اس کے ان کی شخصیت غرور اور تکبر سے آری ہے. وکیل صاحب کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے. ان کی سوانح عمری یادش بخیر ایک ذرے سے آفتاب بننے کا سفر ہے، جس کا مطالعہ کرنے پر وکیل صاحب کے ماضی کے راز آئے سربستہ دے جاتے ہیں. یہ کتاب یقیناً نسل نو کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی.
जो अपनी जिंदगी में आसमान को छूना चाहते हैं। एक बात और कहूंगा कि नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने वाले दीवानों की फहरिस्त में वकील साहब का नाम भी सफे अव्वल पर। एक शेर वकील साहब की नजर कर रहा हूं कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और आखिर में मैं और मेरे रुख्ता सदर अराकीन इसकस लाइब्रेरी वकील साहब को यादत बखैर इजरा साली के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही साथ हम उर्दू लाइब्रेरी के मुंतजमीन को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस गैर मामूली तकरीब का इनेकाद करके अहलियाने शहर को शिरकत का मौका फराहम किया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम आसिफ सुबहानी साहब। और जिस बात का आप तज़किरा कर रहे थे प्रोग्राम से कब, अगर आप चाहें तो मौका नाज़िल मौका है तो ठीक है, हम उसको मौखर करते हैं। उन्होंने जितनी भी बातें यहाँ पर कही हैं उन बातों को शायर ने एक शेर में यूं कहा है कि इस जर्रे को रहती है उसत की हवस हरदम, ये जर्रा नहीं शायद सिमटा हुआ चेहरा है। हर जहत में चाहे वो मराठी अदब हो चाहे वो उर्दू जबान हो, अपनी खिदमत पेश करने के लिए पेश रहने वाली शख्सियत का नाम एडवोकेट नंदकिशोर टुकड़ा साहब है। और उनकी खिदमत में यहाँ पर इसकस लाइब्रेरी के जो जिम्मेदारान हैं वो शाल और गुलदस्ता पेश करना चाहते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ इसकस लाइब्रेरी के चेयरमैन मोहतरम मोबिन आसिफ साहब और जिम्मेदारान में उस्मान गनी इसकस साहब और मसूद रमजान पेटा साहब, आसिफ सुबहानी साहब, ये तमाम इसकस लाइब्रेरी के जो जिम्मेदारान हैं वो एडवोकेट नंदकिशोर टुकड़ा साहब की खिदमत में शाल गुलदस्ता और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, उनकी पजीराई के लिए, यहाँ के हौसलों को जिला बख्शने के लिए वो पेश कर रहे हैं। और बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। रियाज भाई, यहाँ पर रियाज भाई भी तशरीफ रखते हैं, एक तंग मजा निगार है और आज की इस किताब के मुतरज्जिम हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी आगे की जानिब तशरीफ ले आए, एडवोकेट साहब भी खड़े रहे, उनके बाजू में आप भी तशरीफ रखें और इस तरह से उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल। उर्दू लाइब्रेरी में यहाँ पर इसकस लाइब्रेरी के जिम्मेदार तो बहुत ही अहम शख्सियत का इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन ये बड़ा कीमती और यादगार लम्हा बन जाता है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इसकस लाइब्रेरी का भी कि उन्होंने इस तरह से साहिब किताब और मुतरज्जिम की यहाँ पर पजीराई की, उनकी हौसला अफजाई की। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि एडवोकेट साहब थोड़ी देर के लिए खड़े रहे और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज की तकरीब में जहाँ मर्द हजरात से हाल जो है वो भर रहा है, वहीं पर खवातीन भी यहाँ पर आ रही हैं। और मैं बतलाना चाहूंगा कि डॉक्टर शहनाज उमर साहबा यहाँ पर तशरीफ रखती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 20 साल से अपनी खिदमत पेश कर रही है, लेकिन आज यहाँ पर मालेगांव शहर में वो इस उर्दू लाइब्रेरी के इस मुस्लिम हॉल में मौजूद है और आज की इस तकरीब को रौनक बख्श रही है। मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़राए कराम डॉक्टर शहनाज साहबा यहाँ आगे की जानिब तशरीफ ले आए और एडवोकेट साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करके आपका इस्तेमाल करें कि उर्दू जबान अदब की उर्दू जबान फरहान दिल साहब भी यहाँ पर साथ में मौजूद है और फरहान दिल साहब की सगी खाला है जो यहाँ पर आज की तकरीब में तशरीफ लाई। उर्दू जबान और अदब से मोहब्बत का एक जीता जाता सबूत यहाँ पर इस हाल में मौजूद है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इसी तरह से आप हर तकरीबात में जज्बाबार हो, जहाँ पर
इरफान भाई सिद्दीकी साहब की जो बेगम है, कौसर बेगम सिद्दीकी साहबा की तशरीफ रखती है, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। आइए हम आगे की जानिब बढ़ते हैं, आप आ जाए तशरीफ। हमारे सदर तकरीब भी यहाँ पर इस्तकबाल करना चाहते हैं। यकीनन ये बड़े हौसले की बात है। जलगांव ग्रुप की जानिब से एडवोकेट नंद किशोर पुतड़ा साहब की खिदमत में चार का नजराना पेश करके सदर तकरीब ने यहाँ पर उनको एजाज बख्शा है, उनके हौसलों को जिला दी है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सदर तकरीब का भी कि यहाँ पर सैयद न्यूज की जानिब से मंसूर अकबर साहब ने भी एडवोकेट नंद किशोर पुतड़ा साहब की खिदमत में तोहफा पेश करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। सदर तकरीब हमारे एडवोकेट अब्दुल अजीज खान साहब हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अदालत की कुर्सी को संभाले हुए हैं। यहाँ पर मुजम्मिल जो सैयद न्यूज से वाबस्ता है, मंसूर अकबर साहब आ नहीं सके, मुजम्मिल साहब से गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द एडवोकेट साहब की खिदमत में शाल और बुके पेश करके फूलहार और बुके पेश करके उनका इस्तेमाल करें। प्रोफेसर डॉक्टर मोहित नजीर साहब जो सिटी कॉलेज के शोबे उर्दू के सदस्य हैं, यहाँ मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि वो अपने हाथों से यहाँ पर शाल हार और बुके पेश करके एडवोकेट साहब का यहाँ पर इस्तेमाल करें। यकीनन ये मौका नहीं था इस्तेमाल का, लेकिन क्योंकि रास्ता बनता गया और हम आगे बढ़ते गए, इस तरह से मैं चाहूंगा कि एडवोकेट साहब अपनी तशरीफ पर विराजमान हो जाए। और सईद परवेज साहब जब यहाँ आप तशरीफ ला ही चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप माइक पर भी तशरीफ लाएं। उस्मान गनी इसकर साहब रह गए अय्याम, जो उनकी तर्जुमा शुदा जो किताब है वो एडवोकेट नंद किशोर पुतड़ा साहब की खिदमत में पेश कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ एडवोकेट साहब से कि कबूल फरमाएं। गुज़िश्ता रोज पूर्वकार तकरीब में मेडल की इस नाविक का उर्दू में तर्जुमा किया है उस्मान गनी इसकर साहब ने। एक रियाज अहमद साहब की भी खिदमत में ये किताब पेश कर रहे हैं। मैं रियाज अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप आगे की जानिब तशरीफ ले आए। मौके को गनीमत जानते हुए उस्मान गनी इसकर साहब ने भी अपनी किताब पेश कर दी। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ पर सईद परवेज साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने तासुरात और ख्यालात का इजहार करें। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।